بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلع إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. محترم حضرات، دروس سیرت کا جو مبارک سلسلہ شروع ہوا ہے، آج اس کی 7ویں کڑی ہے. کل کے درس میں ہم نے یہ بات بتائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اپنی دعوت کا آغاز سری مرحلے سے کیا، اور پھر کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سری مرحلے سے نکل کر جہری مرحلے میں داخل ہوئی اور آپ علی الاعلان تبلیغ کرنے لگے. آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی الاعلان تبلیغ کرنے لگے تو مشرکین مکہ کا ریاکشن کیا تھا، مشرکین مکہ نے کس رد عمل کا اظہار کیا، مشرکین مکہ کا رویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ کیسا تھا. ظاہر بات ہے کہ پیارے نبی عقیدہ توحید کی دعوت لے کر آئے تھے. مشرکین جن کا معاملہ یہ تھا کہ جتنے کنکر اتنے شنکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس بنیادی عقیدے پہ ضرب لگا رہے تھے کہ معبود ایک ہی ہو سکتا ہے. یہ انہوں نے الگ الگ جو معبود بنا رکھے تھے، الگ الگ خدا جو انہوں نے بانٹ رکھے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک معبود کی دعوت دے رہے تھے جو ان کے لیے ناقابل ہضم تھی. وہ کہا کرتے تھے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد میں فرمایا،
اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ محمد کہتے ہیں کہ بس ایک کی عبادت کرو، محمد کہتے ہیں کہ معبود ایک ہی ہے، یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ توحید کی دعوت ان سے ہضم نہ ہوئی اور نتیجے میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے خلاف سازشی موقف اختیار کیا، معاندانہ موقف اختیار کیا، اور آپ کی دعوت کو روکنے کے لیے، آپ کے مشن کو روکنے کے لیے بہت ساری چالیں وہ چلے، جن میں سے چند ایک کا تذکرہ آج کے درس میں ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں۔ مشرکین مکہ نے ایک چال یا ایک اسلوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ اپنایا، یا پھر ان کا رد عمل اس شکل میں ظاہر ہوا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنے مذاق کا موضوع بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان کے مذاق، ان کے استہزاء کا موضوع تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کے القاب دیے جانے لگے، کبھی آپ کو شاعر کہا گیا، کبھی آپ کو مجنون کہا گیا، کبھی آپ کو کاہن کہا گیا، طرح طرح کے القاب سے آپ کو نوازا گیا۔ جب بھی آپ گزرتے وہاں ان کی نظروں کے سامنے سے، وہ آپ کی ذات کو تنقید کا موضوع بناتے، آپ کی ذات پہ غلط قسم کے تبصرے کرتے، اور قرآن مجید کہتا ہے ان تبصروں کو سن کر پیارے نبی کو بڑی تکلیف ہوتی، آپ بڑے غمزدہ ہوتے، آپ بڑے رنجیدہ دل ہوتے۔ ظاہر بات ہے کہ بشر تھے، انسان تھے۔ قرآن نے کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے پیغمبر ہم خوب جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ جو کچھ کہہ رہے ہیں، ان کی تنقیدوں کو سن کر، ان کے طعنوں کو سن کر، ان کے تبصروں کو سن کر آپ کو دلی تکلیف ہو رہی ہے، آپ کا سینہ گھٹ رہا ہے، آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے، ہم خوب جانتے ہیں۔ علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ۔ جب بھی کوئی کافر آپ کی ذات پہ تبصرہ کرے، آپ کی ذات کو تنقید کا موضوع بنائے، سبحان اللہ کہہ دیا کیجئے، اللہ تعالیٰ کے حمد الحمدللہ کہہ دیا کیجئے، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور عبادت کیجئے، رکوع کیجئے، سجدہ کیجئے، اللہ کی عبادت کر کے اللہ سے قریب ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ قربت آپ کے زخموں پر مرہم رکھے گی۔ بھائیوں، پتہ چلا ایک بات کہ اگر آپ دعوت و تبلیغ کے میدان میں اترتے ہیں، دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں، تو بہت کچھ سننے کے لیے تیار رہنا۔ یہ انسان آسانی سے بات مانتے نہیں ہیں، آسانی سے بات سنتے نہیں ہیں۔ پیغمبر جن کے اخلاق سب سے مثالی، جن کا کردار سب سے بلند، اور جو سبحان اللہ کردار کی اتنی خوبیاں رکھتے تھے، جب پیغمبر بچ نہ سکے لوگوں کی تنقیدوں سے، لوگوں کے طعنوں سے، لوگوں کے تبصروں سے، بتاؤ کون ہے جو بچ سکتا ہے؟ جو بھی خدمت کے لیے اترے گا، تبلیغ کے میدان میں کام کرے گا، دعوت و تبلیغ کے میدان میں اترے گا، ضروری ہے کہ اسے لوگوں کی جانب سے بہت کچھ سننا پڑے گا۔ اور دوسرے الفاظ میں اگر ہم کہیں، ہمیں اپنی شخصیت کو بھلا کر میدان دعوت میں اترنا ہے۔ ہم بڑے باپ کے بیٹے رہیں گے، ہم بڑے عزت والے خاندان سے تعلق رکھنے والے رہیں گے، ہماری بڑی عزت ہوگی، بہت کچھ ہوگا، لیکن دعوت و تبلیغ کے میدان میں اگر کام کرنا ہے، سب کچھ بھلا کے اترو۔ یہ انبیاء ہیں، یہ رسول ہیں، جنہیں مجنون کہا دنیا نے، پاگل کہا دنیا نے، بے وقوف کہا دنیا نے، احمق کہا دنیا نے۔ انبیاء اور رسول کو، پیغمبروں کو دنیا نے بخشا نہیں، تو ظاہر بات ہے قیامت تک آنے والے کسی بھی داعی مبلغ کو بخشا نہیں جائے گا۔ بہت کچھ سننے کا حوصلہ لے کر میدان دعوت میں اترو۔ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، جن کو ان کی قوم بنو اسرائیل نے کتنا ستایا۔ قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ
فبرأه اللہ مما قالوا وكان عند اللہ وجیہا. اے ایمان والو، اس قوم بنو اسرائیل کی طرح نہ ہو جاؤ، اس قوم بنو اسرائیل جیسے نہ ہو جاؤ جس نے اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو بڑی تکلیف دی، بہت ستایا. تو پتہ چلا کہ دعوت و تبلیغ کا کام ایک ایسا کام ہے جہاں میری اور آپ کی شخصیت تنقیدوں کا موضوع بنے گی. کبھی ہمت نہیں ہارنا، اللہ سے قریب ہونا، اللہ سے جڑے رہنا. لوگوں کی تنقیدیں، لوگوں کے تبصرے ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو مشرکین مکہ نے ایک تو یہ کیا کہ جب پیارے نبی پہ نظر پڑی طعن و تشنی کے تیر چلانا. القی الذکر علیہ من بیننا. اچھا، اللہ تعالیٰ کو اس کے سوا کوئی نہیں ملا کہ نبی بنانے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کو اس کے سوا کوئی نہیں ملا کہ رسول بنانے کے لیے؟ طنز بھرے جملے، طنز بھرے تیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ لوگ چلاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خاطر سب برداشت کرتے تھے. حضرات، ایک طریقہ، ایک اسلوب مشرکین مکہ نے یہ اپنایا کہ پیارے نبی جب بھی قرآن مجید پڑھا کرتے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے، انہوں نے ایک پلاننگ کے تحت کہا کہ قرآن مجید جب بھی محمد پڑھیں تو لوگوں کو سننے نہ دو، لہٰذا جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو جا کے خوب ہنگامہ کرو، شور کرو. اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. کافروں نے کہا اس قرآن کو نہ سنو اور نہ سننے دو، اس لیے کیا کرنا ہے؟ خوب شور کرو، ہنگامہ کرو کہ تلاوت کی آواز کسی کے کانوں میں نہ پڑے. اور اتنا ہی نہیں، قرآن کی اسلوب کی طرف لوگ جب راغب ہو رہے تھے، قرآن کو سننے والے جب لوگ متاثر ہو رہے تھے، نضر بن حارث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت ترین دشمن تھا، وہ کیا کیا؟ وہ شام گیا، شام کے مارکیٹ گیا بزنس کے سلسلے میں، وہاں سے قصے کہانیوں کی کتابیں لے کر آیا، پرانے بادشاہوں کے قصے، اور لوگوں سے کہتا تھا کہ لوگوں، محمد کے قرآن سے یہ کہانیاں زیادہ اچھی ہیں، محمد کے کلام سے یہ قصے زیادہ مفید ہیں، انہیں پڑھا کرو، انہیں سنا کرو. تقسیم کرتا تھا کہانیوں کی کتابیں. ہاں، معلوم ہوا قرآن کو چھوڑ کر قصے کہانیوں کے پیچھے پڑھنا، ایسے قصے، بے بنیاد قصے، بے بنیاد واقعات، بے بنیاد کہانیاں، یہ نضر بن حارث کا طریقہ تھا. اسی کے سلسلے میں آسمان سے وحی نازل ہو گئی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیکار کی باتیں خرید کر لاتے ہیں، بیکار کی باتیں یعنی بیکار کی کتابیں، بیکار کے قصے، بیکار کی کہانیاں، کہ ان قصوں اور کہانیوں کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی کتاب سے دور کر دیں، اللہ کی کتاب سے جو ہے بہکا دیں. ایک طریقہ انہوں نے یہ اپنایا، قرآن سننے نہ دو اور کسی کو پڑھنے نہ دو قرآن مجید. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام باتوں کی پرواہ کیے بغیر آپ آگے بڑھتے رہے. دعوتی کام آپ کا جاری رہا، دعوتی سفر آپ کا جاری رہا. تو ایک مرتبہ بڑے بے بس ہو کر مشرکین مکہ نے یہ طے کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ نبی کے چچا ابو طالب سے جا کے شکایت کرتے ہیں. اس لیے کہ ابو طالب کافر تھے، مشرک تھے، پر ہمارے نبی کا پورا ساتھ دے رہے تھے، ہمارے نبی کا پورا تعاون کر رہے تھے. بھتیجے تھے تو بھتیجے ہونے کی حیثیت سے ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی ہمدردیاں تھیں اور وہ پوری طرح تعاون کر رہے تھے. مشرکین مکہ کا وفد اور مشرکین مکہ کا قافلہ ابو طالب کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ اے ابو طالب، تمہارے بھتیجے محمد نے حد کر دی، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، وہ رشتہ داری میں پھوٹ ڈال رہا ہے، وہ ہم آپ کی خاطر چپ ہیں. اے ابو طالب، اپنے بھتیجے کو نصیحت کیجئے، سمجھا لیجئے. پیارے نبی ابو طالب نے پیارے نبی کو بلا کے سمجھانے کی کوشش کی. تو پیارے نبی نے اس وقت صلوات اللہ وسلم علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی جواب دیا تھا. فرمایا تھا، سیرت کی کتابیں کہتی ہیں کہ اے چچا، کہا کہ چچا جان، اللہ کی قسم یہ لوگ
میرے سیدھے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں اور چاہیں کہ میں اس کام سے رک جاؤں تب بھی میں اس کام سے رکنے والا نہیں. اس سے آپ کا عزم ظاہر تھا, آپ کا پختہ ارادہ ظاہر تھا, آپ کا یقین ظاہر تھا. کہا کہ دنیا لاکھ کوشش کر لے اور دنیا ناممکنات کو ممکنات میں تبدیل کر لے کہ میں اس کام سے رک جاؤں, تبلیغ سے رک جاؤں, میں کبھی دعوت و تبلیغ سے رکنے والا نہیں. چچا ابو طالب نے پیارے نبی کی یہ استقامت دیکھی تو چچا ابو طالب نے کہا بھتیجے محمد جا, جو چاہے کر, جو چاہے کر, میں زندگی میں کبھی تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا, زندگی میں کبھی تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں. ایک بہت بڑا سبق یاد رکھنا, بہت بڑا سبق اس سے معلوم. وہ کیا جانتے ہیں کہ بعض کافر ایسے ہوتے ہیں جو کافر رہتے ہوئے اسلام کا ساتھ دیتے ہیں, مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہیں, دعوت و تبلیغ میں مدد کرتے ہیں. ابو طالب کے کیریکٹر سے, ابو طالب کے کردار سے یہ سبق ملتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں اگر غیر مسلم مدد کرنے کے لیے تیار ہو اس کی مدد لی جا سکتی ہے. کیسے؟ ہماری اگر سیاسی زندگی کو لے کر کہیں, کوئی ہندو ایم ایل اے ہوتا ہے, کوئی ہندو ایم پی ہوتا ہے, اسے ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اب وہ ووٹ کی خاطر وہ ہر طرح سے مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوتا ہے, مذہبی معاملے میں, دینی معاملے میں. ایسوں کا ساتھ لینا چاہیے. ابو طالب کافر رہتے ہوئے نبی کی مدد کرتے رہے اور آسمان سے آنے والی وحی نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا نہیں. اور میں آپ کو بتاؤں گا سیرت میں ایسے کتنے پروف ملتے ہیں, کتنے ثبوت ملتے ہیں کہ جہاں اسلام کے لیے غیر مسلم اور کافر کی مدد لینے کو جائز قرار دیا گیا. انشاءاللہ آگے بھی کئی مثالیں آئیں گی. تو ابو طالب, ہمیں ہمارے سماج, ہمارے معاشرے کے ابو طالب کو ڈھونڈنا ہے. ہندوستان جیسے ماحول میں اگر آپ چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ دعوت کا کام کامیابی سے ہو, یہ نہ سمجھو کہ سارے ہندو ایک جیسے, نہیں. یہ نہ سمجھو کہ سارے غیر مسلم ایک جیسے, نہیں. یہ نہ سمجھو کہ سارے ہندو RSS کی ذہنیت رکھنے والے ہیں, نہیں. یہ نہ سمجھو کہ سارے ہندو فرقہ پرست ہیں, نہیں. اس سماج میں, اس معاشرے میں ڈھونڈو, آپ کو کتنے ابو طالب ملیں گے اس سماج کے اندر جو ہیں تو ہندو اسلام کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں تو ہندو مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. اور خصوصاً ہم آپ کو بتا دیں SC/ST سے تعلق رکھنے والے جو غیر مسلم رہبر ہیں, رہنما ہیں, میں اس یقین اور دعوے کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسے غیر مسلمین سے میں خود ملا ہوا ہوں جو تمل ناڈو کے بعض علاقوں میں خود غیر مسلم ہیں لیکن ہمارے دعات اور مبلغین کا پورا ساتھ دیتے رہے دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں. جب بھی ہمارے دعات گئے, ویلکم کیا, استقبال کیا, ان کی مدد کر ہیں غیر مسلم مگر مدد کر رہے ہیں توحید کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں. اور ہم آپ کو بتائیں حدیث میں پیارے نبی نے بات فرمائی بھی ہے کہ ما بعث اللہ نبیا قط الا فی منعۃ من قومہ. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنے بھی پیغمبر بھیجے, رسول بھیجے, تو اللہ تعالیٰ نے اس پیغمبر کو سیکیورٹی بھی فراہم کی, تحفظ بھی فراہم کیا. اور یہ سیکیورٹی کون, کس کی؟ خود اس نبی کے قوم کے لوگ جو کافر ہوتے, غیر مسلم ہوتے, مگر خاندانی عصبیت کی بنیاد پر نبی اور پیغمبر کا ساتھ دیا کرتے تھے. شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم میں تبلیغ کی, دعوت کا کام کیا, تو ان کی قوم کے لوگوں نے کیا کہا جانتے ہیں؟ کہا کہ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ, وَلَوْلَا رَحْتُكَ, کہا کہ اے شعیب تمہارا قبیلہ, تمہارا خاندان نہ ہوتا نا تو ہم کبھی کہ تمہیں پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیتے. تمہارے کنبے قبیلے کے ڈر سے ہم خاموش ہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سعودی عرب کے جانے مانے مفسر, انہوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے, کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات اپنے مومن بندوں کی حفاظت کافروں کے ذریعے سے کر لیتا ہے. اللہ اکبر. مسلمانوں کی حفاظت کافروں کے ذریعے سے کر لیتا ہے. اور حدیث میں پیارے نبی نے فرمایا بھی ہے, صریح حدیث ہے,
آپ نے فرمایا ان اللہ تعالی لیؤید ھذا الدین بالرجل الکافر الفاجر. اللہ تعالیٰ کا ایک قانون یہ ہے کہ کبھی کبھی اللہ اپنے دین کی مدد کس سے لیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد کبھی کافر سے بھی لے لیتا ہے, کبھی فاسق و فاجر سے بھی دین کی مدد لے لیتا ہے. بہت بڑی بات ہے. تو لہٰذا ابو طالب کا جو رول تھا, ابو طالب کا جو کردار تھا, ہمارے سماج, ہماری سوسائٹی میں میرے بھائیوں جو غیر مسلم ہیں, ہمیں ہمارے سماج اور ہماری سوسائٹی کے ابو طالب کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے, جس کی مدد سے, جس کے تعاون سے دعوت و تبلیغ کے راستے میں آنے والی دشواریاں اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے حل ہوتی ہیں. اچھا, ابو طالب کے پاس جانے کے بعد بھی جب بات نہ بنی اور پیارے نبی دعوت و تبلیغ سے رکے نہیں, تو بلاخر مشرکین مکہ کمپرومائز پر اتر آئے. مفاہمت, آپ دیکھیے, آپ اس حیثیت سے سنیے کہ جو شخص بھی دعوت و تبلیغ کے میدان میں کام کرے گا, کیسے کیسے چیلنجز آ سکتے ہیں, کیسی کیسی مشکلات آتی ہیں, کن کن صورتوں میں چیلنجز آتے ہیں. جی, جب دیکھا کہ بات نہیں بن رہی ہے, مفاہمت پر اتر آئے, کمپرومائز پر اتر آئے. کیا مفاہمت, کیا کمپرومائز؟ انہوں نے چاہا کہ جب محمد نہیں رک رہے ہیں صلوات اللہ وسلم علیہ, تو ایسا کرتے ہیں کہ محمد سے کمپرومائز کرتے ہیں. اچھا, کیا کمپرومائز, کیا مفاہمت؟ پیارے نبی کے پاس گئے, جا کے کہا کہ محمد چلو, جب تم رکنے والے نہیں ہو تو ایسا کرتے ہیں کہ 1 سال ہم تمہارے معبود کی عبادت کر دیں, جس اللہ کی طرف تم بلا رہے ہو, چلو 1 سال ہم تمہارے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. بس مکے کے ماحول کو, یہاں کی الفت کو, یہاں کی محبت کو باقی رکھنے کے لیے تم 1 سال تم بھی ہمارے خداؤں کی عبادت کر لینا, کچھ لو اور کچھ دو. آسمان سے فوراً وہی نازل ہو گئی, وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. اے پیغمبر, یہ چاہتے ہیں کہ آپ ذرا ڈھیلے ہو جائیں, ہرگز ہرگز ایسا نہ کرنا. اور اسی وقت یہ آیت نازل ہو گئی, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. جس میں صاف طور پر کھلے الفاظ میں کہہ دیا گیا کہ توحید و شرک کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں, اسلام اور کفر کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں. اور حضرات یاد رکھو, اسلام کا خلاصہ, اسلام کا نچوڑ, سارے پیغمبروں کی دعوت کا نچوڑ, آدم علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے ہوئے پیغمبروں کی دعوت کا نچوڑ توحید ہے, توحید ہے, توحید ہے. شریعت, اسلام دوسری چیزوں کو وقتی طور پہ برداشت کر سکتا, اس نے برداشت کیا. آپ پوری انسانی تاریخ میں نہیں دکھا سکتے کہ اسلام نے کبھی شرک کو برداشت کیا ہو, کبھی نہیں دکھا سکتے. سود, بیچ, اس کو برداشت کیا اسلام نے. شراب کو برداشت کیا اسلام نے. آپ مکی زندگی کو پڑھو, مکے میں جو 13 سالہ زندگی گزری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, مکے میں شراب پی جا رہی تھی, برداشت کیا اسلام نے. مسلمان پی رہے تھے, برداشت کیا. مکے میں سودی کاروبار ہو رہا تھا, سودی لین دین ہو رہا تھا, برداشت کیا اسلام نے. مکے میں گدھے کا گوشت کھایا جا رہا تھا, گدھے کو ذبح کر کے کھاتے تھے, برداشت کیا اسلام نے. سود حرام ہوا مدینہ جانے کے بعد, گدھے کا گوشت حرام ہوا مدینہ جانے کے بعد, شراب حرام ہوئی مدینہ جانے کے بعد. یہ ساری چیزیں مکے میں وقتی طور پر اسلام نے برداشت کی, لیکن اللہ کی قسم شرک کو اور شرک کی کسی شکل کو اسلام نے برداشت کیا ہو, اس کا کوئی ثبوت آپ نہیں دکھا سکتے. اور یہ صرف ہمارے نبی کی زندگی میں نہیں, تمام پیغمبروں کی دعوتی زندگی کا مطالعہ کرو, کسی نبی کی شریعت میں شرک سے کمپرومائز کیا گیا ہو, آپ کوئی ثبوت نہیں دکھا سکتے. تو یاد رکھو, توحید کے معاملے میں, عقیدے کے معاملے میں, ایمان کے معاملے میں انسان کو مضبوط ہونا چاہیے, ڈھیلا نہیں ہونا چاہیے. قرآن نے کہا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. اے پیغمبر, یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپنے عقیدے میں ذرا ڈھیلے ہو جائیں کہ وہ بھی اپنے عقیدے میں ڈھیلے بن کر دونوں ایک دوسرے سے کمپرومائز کر لو, مفاہمت کر لو.
فلا تطع، کہا کہ ہرگز ہرگز ایسے فارمولے کو نہ ماننا کہ جہاں آپ کو اللہ کے ساتھ شرک کرنا پڑے، جہاں آپ کو اللہ کے ساتھ کفر کرنا پڑے، ایسے کسی فارمولے کو تسلیم نہ کرنا۔ حضرات سوچو اسلام توحید کے سلسلے میں کتنا سنجیدہ ہے، شرک سے اسلام کس قدر بیزار ہے، وہ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ آج یہ شرک ہمارے گھروں میں پنپنے لگے، تعویذ گنڈوں کی شکل میں، پلیتوں کی شکل میں، تغروں کی شکل میں، درگاہوں کے چکروں کی شکل میں، مزار پرستی کی شکل میں، اور پھر بھی ہم مسلمان رہے، پھر بھی ہم مسلمان رہے۔ یہ کیسا اسلام ہے، یہ کیسی مسلمانی ہے کہ ہمارے عقائد میں سری شرک ہو اور پھر بھی ہم مسلمان ہوں۔ علامہ الطاف حسین حالی کا وہ قصیدہ بار بار یاد آتا ہے اور بار بار پڑھنے کو دل کرتا ہے، جو آج سے 50-100 سال قبل مسلمانوں کی صورتحال دیکھ کر انہوں نے کہا تھا، کرے غیر اگر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ جی ایک ہندو کو ہم مشرک اور کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک کرتا ہے، ہم کرسچن کو کافر اور مشرک اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جیسس کے سامنے جا کے جھکتا ہے، اور ہم مزاروں کے پاس جھک کر بھی مسلمان ہی ٹھہرے۔ جی ہم درگاہوں پہ سجدے کر کے بھی مسلمان ٹھہرے۔ یہ کیسا اسلام ہے؟ مسلمانوں یاد رکھو، توحید کے سلسلے میں شریعت نے جو سنجیدہ مزاج دیا ہے اس کو یاد رکھو۔ مکے میں کیسے حالات تھے، کیسے کٹھن حالات تھے، کٹھن حالات تھے، مشکل حالات تھے، اور ایسے حالات میں خود مشرکین مکہ نے کمپرومائز کی رائے اور کمپرومائز کی پیشکش کی، مگر شریعت نے اور آسمان سے آنے والی وحی نے توحید اور شرک کے معاملے میں، کفر اور اسلام کے معاملے میں کسی بھی طرح کے کمپرومائز اور مفاہمت و مصالحت کو برداشت نہیں کیا۔ جب مشرکین کی یہ کوشش بھی بیکار ہوئی، کمپرومائز کی، مفاہمت کی، مصالحت کی، تو ایک اور اسلوب انہوں نے اپنایا۔ وہ اسلوب کیا ہے؟ جسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں ترغیب کا اسلوب۔ اب تک جو کرتے رہے وہ ڈرانا، دھمکانا، جی وغیرہ وغیرہ، اب انہوں نے ایک اسلوب اپنایا، ترغیب کا اسلوب۔ اور ترغیب کا اسلوب کیا ہے؟ انہوں نے چاہا کہ پیارے نبی کو اتنا نوازیں، اتنا نوازیں، اتنا دیں، اتنا دیں کہ آپ درہم و دینار کی آزمائش میں مبتلا ہو کر دعوت و تبلیغ سے باز آ جائیں۔ اور یاد رکھنا، بہت سارے ایسے لوگ جنہیں کوڑوں کی آزمائش جھکا نہ سکی، درہم و دینار اور روپیوں پیسوں کی آزمائش کے آگے وہ جھک جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، یہ بہت خطرناک آزمائش ہوتی ہے۔ میں نے کوڑوں کی مار برداشت کر لی، کوڑوں کی ضرب برداشت کر لی، تانے برداشت کر لیے، تنقیدیں برداشت کر لیں، جسمانی اذیتیں برداشت کر لیں، لیکن جب میں گزارا گیا روپے پیسوں کے امتحان سے، جب میں گزارا گیا درہم و دینار کے امتحان سے، میرا سارا تقوی جواب دے گیا اور میری ساری استقامت جواب دے گئی۔ مشرکین مکہ نے وہی کیا۔ جب کوئی تدبیر کام نہیں آئی، انہوں نے کہا چلو اس راستے سے جاتے ہیں، محمد کو پوچھیں گے کہ وہ کیا چاہتا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے محمد کو دیں گے ہم، تاکہ وہ رک جائے اس دعوت سے۔ اور اس کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ ایک بہت ہی سمجھدار قسم کا سردار جس کا نام تھا عتبہ، بہت سمجھدار تھا، مکے کا ایک سمجھدار سردار، اس کو بھیجا کہ جاؤ محمد سے بات کر کے آؤ، اور ہمیں یقین ہے کہ تم رزلٹ لے کر آؤ گے، جاؤ پوچھو کہ آخر وہ کیا چاہتے ہیں۔ عتبہ آیا، آگے اس نے بڑی لمبی چوڑی تقریر کی پیارے نبی کے سامنے، بڑی لمبی، بڑے سمجھانے کے انداز میں کہا کہ محمد کیا ہو گیا آخر تم کو،
کتنی عزت تھی ہمارے درمیان تمہاری، کتنے محترم تھے ہمارے درمیان تم. یہ جب سے تم نے نئی دعوت شروع کی ہے، ایک اللہ کی بات شروع کی ہے، تمہاری عزت لوگوں کے دلوں سے جاتی رہی، تمہارا احترام لوگوں کے دلوں سے جاتا رہا، سوسائٹی اور سماج میں تمہارا مقام اور مرتبہ گھٹ گیا. آخر بتاؤ چاہتے کیا ہو؟ کہا کہ محمد آج میں تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں. کہا چاہتے کیا ہو؟ کہا کہ محمد بادشاہ بننا چاہتے ہو کیا؟ بادشاہ بننا ہے؟ ہاں کہو، اور ابھی سارے عرب کے اتفاق کے ساتھ ہم عرب مل کر تم کو اپنا بادشاہ بنا لیں گے. پیسہ چاہتے ہو، دولت چاہتے ہو؟ اگر ہاں کہو تمہارے قدموں پہ دولت کا دریا بہا دیں گے. یا کسی حسین و جمیل عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ پورے عرب کی سب سے منتخب اور حسین و جمیل عورت سے تمہارا نکاح کرا دیں گے. پوری فہرست، جی ترغیبات کی پوری فہرست پیش کر دی گئی. پیارے نبی سنجیدگی کے ساتھ خاموشی سے سنتے رہے، اسے اپنی بات کہنے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی بات جب ہو گئی وہ خاموش ہو. پیارے نبی کہا ختم ہو گئی تمہاری بات؟ کہا کہ ہاں ختم ہو گئی. کہا کہ اب میرا جواب سنو، میرا جواب سنو. پیارے نبی نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، اس کے جملوں کو پکڑ کے کوئی تنقید نہ کی. آپ نے ڈائریکٹ اللہ کا کلام پڑھنا شروع کر دیا. سورہ حامیم فصلت، یہ سورت آپ پڑھنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے جا رہے ہیں، عتبہ سنا جا رہا ہے، سن رہا ہے. جیسے جیسے آپ پڑھ رہے ہیں عتبہ کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، چہرہ بدل رہا ہے. اور جب آپ اس آیت پہ پہنچے تو عتبہ کا صبر و قرار جواب دے گیا، اس سے برداشت نہ ہو سکا. جب آپ اس آیت پہ پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، کہ اے پیغمبر یہ مکے والے اگر آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تیار ہو جاؤ، قوم عاد اور قوم سمود پہ جیسا عذاب آیا تھا ویسا عذاب تم پہ آنے والا ہے. اس آیت پہ جب پہنچے عتبہ نے فوراً آپ کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا محمد بس کرو بس کرو، اس سے آگے مت بڑھو. اس لیے کہ وہ کافر تھا مگر جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہ ہو کے رہتا ہے، جو کہتے ہیں وہ ہو کے رہتا ہے. اگر آپ عاد و سمود جیسے عذاب سے ڈرا رہے ہیں وہ عذاب آ جائے گا. اس نے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا محمد بس کرو، رک جاؤ، اور سیدھے اٹھا چل دیا. ساری قوم باہر کھڑی منتظر تھی کہ عتبہ بڑا سمجھدار نوجوان ہے، کوئی نہ کوئی رزلٹ لے کر آئے گا. اور جب دور سے عتبہ کو آتے دیکھا، اس کا چہرہ دیکھا، تو سارے لوگوں نے کہا ارے محمد کا جادو عتبہ پہ بھی اثر کر گیا. سمجھانے گیا تھا سمجھ کر لوٹا، منوانے گیا تھا مان کے لوٹا. حضرات بہت بڑا سبق. کیا سبق؟ پیارے نبی کا مشن تھا. آپ دعوت و تبلیغ کے میدان میں جو سامنے والا کافر ہوتا، مشرک ہوتا، لمبی چوڑی تقریریں نہیں کرتے. ہم کیا کرتے ہیں آج؟ ایک غیر مسلم کے آگے بڑی موٹی کتابیں دیتے ہیں. کہاں ہے اس کے پاس وقت، اتنی فرصت کا ہے کہ آپ کی موٹی کتاب پڑھ سکے؟ اللہ کے بندوں کو ڈائریکٹ اللہ کا کلام سناؤ اور دیکھو کہ ان کے دل کیسے بدلتے ہیں. اور اسی کو قرآن مجید نے جہاد کبیر قرار دیا ہے. کافر کو قرآن سنانا یہ سب سے بڑا جہاد ہے. سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اے پیغمبر کافروں کی بات نہ مانیے اور اس قرآن کو لے کر اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کبیر کیجئے، بڑا جہاد کیجئے. مکی زندگی میں پیارے نبی کو تلوار نہیں دی گئی، مکی زندگی میں پیارے نبی کو رائفل نہیں دی گئی، مکی زندگی میں پیارے نبی کو کوئی ہتھیار نہیں دیا گیا. پوری مکی زندگی کے 13 سال نبی کا ہتھیار بس اللہ کا کلام قرآن مجید تھا. مشرکین کی ساری سازشوں کا جواب یہ قرآن ہے، مشرکین کے سارے تانوں کا جواب یہ قرآن ہے، مشرکین کی ساری چالوں کا جواب یہ قرآن ہے، مشرکین کی ساری تدبیروں کا جواب یہ قرآن ہے، مشرکین کی ساری پلاننگ کا جواب یہ قرآن ہے. کہا اے پیغمبر کافروں کی بات نہ مانیے اور اس قرآن کو لے کر ان کافروں سے بڑا جہاد کیجئے. اسی لیے پیارے نبی ڈائریکٹ قرآن سناتے تھے
اور قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے، رب کا کلام ہے، وہ اللہ کے بندوں کے دلوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے. ایک ایک آیت اس کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیتی ہے. آپ کہیں گے مکے والے چونکہ عربی دان تھے، عربی جانتے تھے، اس وجہ سے وہ لوگ قرآن سنتے تو متاثر ہوتے. جو لوگ عربی نہیں جانتے ان کو ہم قرآن سنائیں گے تو کیا فائدہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ دعوتی میدان میں اترے ہیں اور عملاً انہوں نے غیر مسلمین کے آگے قرآن پیش کیا، وہ خوب جانتے ہیں قرآن کا ایک معجزہ یہ بھی ہے، یہ کتاب زندہ معجزہ ہے، اور اس کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ اللہ اکبر، اس کلام کو وہ لوگ جب سنتے ہیں جنہیں عربی کا ایک حرف نہیں معلوم، عربی کا ایک لفظ نہیں معلوم، تو واللہ ان کے دل اس طرح متاثر ہوتے ہیں، کوئی خیالی بات نہیں کرتا. ایک ثبوت میں دیتا ہوں، میڈراس میں ایک فلم ایکٹر، تمل فلموں میں کام کرنے والے ایک بزرگ 75 برس کے مسلمان ہو گئے. میں نے ان سے پوچھا ڈائریکٹ کیسے مسلمان ہوئے؟ وہ تمل بولتے تھے، میں اردو میں پوچھ رہا تھا، درمیان میں ٹرانسلیٹر تھا. میں نے کہا کیسے مسلمان ہوئے آپ؟ کس چیز نے آپ کو متاثر کیا؟ کیا جواب دیا جانتے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کے دائی میرے پاس پہنچتے، لمبی چوڑی تقریر کرتے، نصیحت کرتے، ان کی بات کا کوئی اثر میرے دل پہ نہیں ہوتا تھا، لیکن گفتگو کے درمیان جب کبھی وہ قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے تو میرا دل بے حد متاثر ہوتا تھا، حالانکہ مجھے نہیں معلوم کہ ان آیتوں کا ترجمہ کیا ہے، تفسیر کیا ہے، معنی کیا ہے. کہا بارہا ایسا تجربہ ہوا کہ جب بھی گفتگو کے درمیان قرآن کی آیت وہ پڑھتے، میں محسوس کرتا کہ میرا دل پگھل رہا ہے. میں نے کہا کہ اس کلام کے سچے ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے، میں سمجھ نہیں رہا ہوں اور یہ کلام میری آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے، سمجھ جاؤں تو کیا ہوگا؟ مسلمان ہو گئے. اور حضرات ویسے بھی آج کل قرآن مجید کے تراجم، قرآن مجید کے ٹرانسلیشن جو ہے مختلف دنیا کی زبانوں میں آ چکے ہیں. دعوت و تبلیغ کے میدان میں مدعو کو آپ قرآن سنائیے، قرآن پڑھائیے. کوئی کرسچن ہے، سورہ مریم کھولیے، سورہ مریم کا دوسرا رکوع پڑھائیے اس سے، واللہ اگر وہ سمجھ کر پڑھے گا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. آخرت اور قیامت کا نقشہ جن آیتوں میں کھینچا گیا، وہ آیتیں سنائیے، وہ آیتیں پڑھوائیے. اس قرآن کا معجزہ ہے کہ اس کی ایک ایک آیت زندگیوں کو بدل کے رکھ دیتی ہے. اسی لیے پیارے نبی مکے کے 13 سال میں آپ کا مشن یہی تھا، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کے بندوں کو اللہ کا کلام سنانا. دیکھیے ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی صاحب، آپ جانتے ہیں ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی جو کبھی بانکی رام تھے، یو پی کے ایک گھرانے میں، برہمن گھرانے میں پیدا ہوئے. آج وہ کہاں ہیں؟ آج وہ اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ کے حدیث کے سب سے بڑے استاد ہیں، علم حدیث کے سب سے بڑے استاد ہیں. جو کبھی بانکی رام تھے، وہ ان کی داستان ہے قبول اسلام کی، گنگا سے زمزم تک انہوں نے لکھا ہے، اپنی داستان لکھی ہے کیسے مسلمان ہوا، اس کا نام انہوں نے دیا گنگا سے زمزم تک. وہ لکھتے ہیں قرآن مجید کی ایک آیت میری ہدایت کا ذریعہ بن گئی. کون سی آیت؟ ان کے ایک دوست تھے، مسلمان دوست، وہ انہیں پکڑ کے، جبکہ ابھی وہ ہندو ہیں، ایک مسجد میں درس قرآن میں لے کے چلے گئے. یاد رکھو غیر مسلمین کو لے کر آؤ مسجد میں، شریعت ہرگز نہیں روکتی. غلط ہے یہ فتویٰ کہ کافر مسجد کے اندر نہیں آ سکتا، غلط ہے یہ فتویٰ کہ غیر مسلم مسجد کے اندر نہیں آ سکتا. کس نے کہا؟ حدیثوں سے ثبوت ہے غیر مسلم مسجد کے اندر آ سکتا ہے، انہیں لانا چاہیے. وہ طریقہ عبادت کو دیکھیں گے، نماز کو دیکھیں گے، درس سنیں گے، واللہ ان کے دل پگھل جائیں گے. ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی لکھتے ہیں قرآن کی ایک آیت نے میرے دل کو بدل دیا. جس طرح درس قرآن کی مجلس میں وہ شریک ہوئے تو وہاں درس ہو رہا تھا سورہ عنکبوت کی آیت، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنا لیے، اللہ کو چھوڑ کر اور خدا بنا لیے، ان کی مثال اس مکڑی کی سی ہے جو گھر بناتی ہے، اور دنیا بھر کی مخلوقات جو گھر بناتی ہیں اس میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے. شرک کی مثال، مشرک کی مثال، بالکل مکڑی کا جو گھر، جالے کا اتنا کمزور گھر،
اسے نہ گرمی سے بچاتا ہے نہ سردی سے بچاتا ہے اور ہمیشہ سب کی نظروں میں رہتا ہے. ایک جھاڑو مارنے سے ختم ہو جاتا ہے. کہا کہ مشرک بھی ایک ایسے عقیدے میں پناہ لیتا ہے جو عقیدہ کہ اس کی حفاظت نہیں کر سکتا, اسے بچا نہیں سکتا. تو ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں اس ایک آیت کا درس میں نے سنا, میرا دل پگھل گیا اور مجھے یوں لگا کہ یہ میرے عقیدے کی تصویر بیان کر رہی ہے آیت. تو حضرات, عتبہ کو پیارے نبی نے لمبی چوڑی تقریر کے ذریعے جواب دینے کے بجائے ڈائریکٹ جو قرآن سنایا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں کامیابی اور رزلٹ جلد سے جلد آپ چاہتے ہیں تو رب کے بندوں کو رب کا کلام سناؤ, اللہ کے بندوں کو اللہ کا کلام سناؤ. اس کلام کے مضامین, اس کلام کی آیتیں زندگیوں کو بدل کر رکھ دیں گی. اور حضرات, ایک اور اسلوب جو انہوں نے اسلام کی تبلیغ کو روکنے کے لیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے ایک اور طریقہ جو انہوں نے اپنا, وہ کیا تھا؟ پیارے نبی جہاں جہاں جاتے لوگوں کو سمجھانے کے لیے, مارکیٹ میں, بازار میں, موسم حج میں, جہاں جہاں جاتے اور تبلیغ کرتے, پیچھے پیچھے جانا اور لوگوں سے کہنا کہ لوگوں یہ پاگل ہے, یہ دیوانہ ہے, اس کی بات نہ مانو. اور اس میں سب سے آگے کوئی دوسرا نہیں, آپ کا اپنا چچا ابو لہب سب سے آگے تھا. پیارے نبی جس سے ملتے اس کے بعد یہ جا کے ملتا, کہتا کہ یہ دیوانہ ہے, پاگل ہے, اس کی بات مت مانو. اور حد تو یہ ہوئی میرے بھائی, اتنی حد ہو گئی, اتنے مطلب وہ پاگل ہو گئے مکے کے کافر. کوئی بھی شخص مکے کے باہر سے اگر مکے کو آتا, کوئی بھی شخص, ہاں عمرے کرنے کے لیے آتے تھے, وہ کافر رہتے ہوئے بھی عمرہ کرتے تھے, طواف کرتے تھے, کیا کیا کرتے تھے. کوئی بھی شخص مکہ آتا, سیدھے اس کے پاس جاتے اور جا کے کہتے دیکھو یہاں ایک شخص آیا ہے جس کا نام محمد ہے, اس کی باتوں نے اچھوں کو جو گمراہ کر دیا ہے. سمجھداری سے کام لینا, ہوشیاری سے کام لینا, اس کی باتوں میں نہ آنا. یہ جو لوگوں کو جا کے کہتے تھے کہ ایک دیوانہ آیا ہے, پاگل آیا ہے, اس کی بات نہ ماننا, وہ غلط باتیں کہتا ہے, تو لوگ جو سنتے تھے وہ کہتے چلو دیکھتے ہیں یہ دیوانہ کون ہے. ہاں جی, چلو دیکھتے ہیں دیوانہ کون ہے. جاتے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے بن کے لوٹتے تھے, صلوات اللہ وسلم علیہ. یاد رکھو, یہ بات یاد رکھنا, حق کی صفت ہے یہ. حق کے خلاف دنیا جتنی سازشیں کرے گی, حق کے خلاف دنیا جتنے اعلانات کرے گی, حق کے خلاف دنیا جتنے اشتہارات لگائے گی, یہ سب حق کی تبلیغ کا ذریعہ بنے گی. یہ سب اعلانات حق کی تبلیغ کا ذریعہ بنے گی, یہ سب سازشیں. اور دعوت و تبلیغ کی تاریخ بتاتی ہے, اسلام کی آدھی تبلیغ اگر دعات اور مبلغین کی کوششوں سے ہوئی ہے تو آدھی تبلیغ دشمنوں کے پروپیگنڈوں سے ہوئی ہے, الحمدللہ. اس لیے کبھی دشمنوں کے پروپیگنڈوں سے پریشان نہ ہونا. یہ جو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹیررسٹ ہیں, یہ جو کہتے ہیں قرآن ٹیررزم کی کتاب ہے, یہ جو کہتے ہیں کہ اسلام ٹیررزم سکھانے والا مذہب ہے, واللہ ان کی یہ ساری تحریریں, ان کے یہ سارے نعرے اسلام کی تبلیغ کا ذریعہ بنیں گے واللہ. طفیل آئے, طفیل بن عمر دوسی, قبیلہ دوس کے جانے مانے شاعر, بہت بڑے شاعر, عرب میں بڑی عزت تھی ان کی, بڑا نام تھا ان کا. مکہ آئے, مشرکین مکہ کو پریشانی ہوئی کہ کہیں طفیل پر محمد کا جادو نہ اثر کر جائے. سارے لوگ گھیر لیے طفیل کو, گھیر کے کہا دیکھو طفیل, تم بڑے سمجھدار انسان ہو, بڑے عزیز انسان ہو, بڑے محترم انسان ہو, بڑے اچھے شاعر ہو. یہاں ایک شخص پیدا ہوا ہے, اس کا نام محمد ہے, اس کی باتوں نے اچھوں کو گمراہ کر دیا ہے. طفیل مکہ کعبہ جاتے ہوئے ہوشیار رہنا, اس کے کلام کو, اس کی باتوں کو نہ سننا. طفیل کہتے ہیں پہلے تو میں ان لوگوں کی باتوں کو سن کر دونوں کانوں میں روئی رکھ لیا, خانہ کعبہ میں داخل ہونے سے پہلے روئی رکھ لیے کہ کہیں وہ آواز نہ ٹکرا جائے تلاوت قرآن مجید کی. کہتے روئی رکھ کے مکے میں خانہ کعبہ میں داخل ہوا. کہتے میرے ضمیر نے مجھے ملامت کی, کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم خود ایک سمجھدار انسان ہو, اچھائی و برائی میں تمیز تم خود کر سکتے ہو, حق اور باطل میں فرق تم خود کر سکتے ہو,
یہ کیا ہے کہ لوگوں کی بات سن کے، دنیا والوں کی بات سن کے تم نے خود کو بہرا کر لیا ہے؟ آخر سننے میں کیا حرج ہے؟ چلو سن کے دیکھتے ہیں کہ کون صاحب ہیں، کیا کہتے ہیں۔ روئی نکالی، پیارے نبی خانہ کعبہ سے نکل کے گھر جا رہے تھے، پیچھے پیچھے گئے، پیارے نبی سے ملاقات ہوئی، کہا کہ کون ہیں آپ اور کیا کہتے ہیں آپ، کیا دعوت ہے آپ کی؟ اور پیارے نبی کا معمول تھا، آپ کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں، آپ تو ڈائریکٹ قرآن سناتے تھے۔ طفیل کو بھی آپ نے قرآن سنایا، اللہ اکبر، ایک مجلس میں قرآن سنا اور مسلمان ہو گئے، صلوات اللہ وسلم۔ مکے والوں کے لیے یہ خبر ایک بڑے حادثے سے کم نہ تھی، اور بجلی گرنے کی مانند یہ خبر مکے والوں پہ گری کہ طفیل بھی آخر مسلمان ہو گئے۔ طفیل بن عمر دوسی مسلمان ہونے کے بعد، اور دیکھو مکی زندگی کا یہ تھا، جو شخص بھی مسلمان ہوتا اسلام قبول کرنے کے ساتھ ہی داعی بنتا تھا، مبلغ بنتا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ ابو بکر مسلمان ہوئے، جیسے کہ ہم نے سری دعوت میں، مسلمان ہوتی وہ داعی بن گئے۔ ان کی کوششوں سے حضرت عثمان، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم مسلمان ہوئے۔ ادھر طفیل نے کلمہ پڑھا، ادھر پیارے نبی نے کہا طفیل اب تمہاری ذمہ داری ہے، داعی بن کر جاؤ اور اپنے قبیلے دوس میں کام کرو۔ ان کے قبیلے کا نام تھا قبیلے دوس۔ حضرت طفیل گئے، جا کر کام کیا، محنت کی کوشش کی، ایک شخص بھی مسلمان نہ ہوا، ایک آدمی بھی مسلمان نہ ہوا۔ اپنی قوم پہ انہیں بہت غصہ آیا اور پیارے نبی کی خدمت میں آئے۔ بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ راوی ہیں کہ پیارے نبی کی خدمت میں آ کے طفیل نے کہا یا رسول اللہ ان دوسا قد عصت وابت فادع اللہ علیہ، کہا اللہ کے نبی میرا جو قبیلہ قبیلہ دوس ہے، بہت کوشش کی میں نے، بہت سمجھایا، اس نے میری بات نہیں مانی، نافرمانی کی، دین اسلام کو قبول نہیں کیا، لہٰذا میں آپ کی خدمت میں درخواست لے کے آیا ہوں کہ بد دعا کیجئے میرے قبیلے پر، اللہ اس قبیلے کو غارت کرے جس نے حق کو جھٹلایا ہے۔ پیارے نبی نے ان کی یہ درخواست سنی، سیدھے اٹھ کھڑے ہوئے، ہاتھ اٹھا دیے، قبلہ رو ہو گئے۔ لوگوں نے کہا ہلاکو، لوگوں نے کہا پیارے نبی نے ہاتھ اٹھا دیے، پیارے نبی قبلہ رو ہو گئے، اب تو قبیلے دوس کی تباہی کا وقت آ گیا، ابھی بد دعا ہوگی وہ غارت ہو کے رہ جائے گا۔ پیارے نبی نے کہا اللہم اہدی دوسا وأت بہم، پروردگارا قبیلے دوس کو ہدایت دے دے اور انہیں مطیع و فرما بردار بنا کر میری خدمت میں لے آ۔ درخواست ہوئی بد دعا کی، اور پیارے نبی نے اٹھ کر دعا دی، اور دعا دینے کے بعد طفیل سے کہا طفیل اب جاؤ، اب جاؤ۔ طفیل گئے اور اب کی بار کافی رزلٹ نکلا، قبیلے نے بات مانی، مشرف اسلام ہوا، اور شاید حضرت طفیل بن عمر دوسی کی منقبت کے لیے اتنا کافی ہے کہ مشہور صحابی حافظ صحابہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ انہی طفیل بن عمر دوسی کی کوششوں سے مسلمان ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ وہی طفیل ہے کہ دشمنوں نے مل کے کہا تھا یہاں ایک دیوانہ آ گیا، اس کی بات نہ ماننا، اس کی بات نہ سننا، لیکن وہی دشمنوں کے یہ تانے، دشمنوں کی یہ سب سازشیں تشہیر کا ذریعہ بن گئیں، اور ہر دور میں حق کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ حق کے خلاف جتنا شور مچایا جاتا ہے، جتنا ہنگامہ ہوتا ہے، وہ شور اور ہنگامہ حق کی تبلیغ کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی حق پرستوں کو باطل پرستوں کے شور اور ہنگاموں سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، کل ہم انشاءاللہ سنیں گے کہ جب یہ ساری کوششیں ناکام ہو گئیں تو بالآخر مشرکین مکہ جسمانی اذیتوں پہ اتر آئے، مارنے لگے، ستانے لگے صحابہ کو، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی کیسی اذیتیں دی گئیں، کیسا کیسا ستایا گیا اور کیا کچھ ہوا، یہ ہم انشاءاللہ تعالی کل کے درس میں سنیں گے۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم سب کو، آپ سب کو سیرت رسول کی روشنی میں اور سیرت رسول کے سانچے میں اپنی عملی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔